الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. محترم حضرت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، اور سارے عالم کا پالنہار ہے، قادر مطلق ہے. ہر شے کے تصرفات، ہر شے پر اسی کی قدرت ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے. اس کے بعد آقا و مولا احمد مجتبیٰ، محبوب خدا، سرور انبیاء، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا و رب انتہا، درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے جلال اور اپنے غضب اور اپنی تیار کردہ عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے، اور اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پہاڑ ہوں گے. واضح طور پہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمیں اپنے اولاد کو اور ہمیں کیسے بچانا ہے، اور اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے. اور جو ایمان والے ہوں گے برابر اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایمان والے بچانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نے ایمان والے کہہ کر مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، ایمان والے. تو ایمان والوں سے مخاطب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جب ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو کس کا دل کانپتا ہے؟ ایمان والوں کا کانپتا ہے. خشیت ان کے دل پہ طاری ہوتی ہے، ایمان والوں کے دل پہ طاری ہوتی ہے. تو ایمان میں اور مومن میں، یہ مومن اور مسلمان، جو اصلاح کے مسلمان ہے، ایک مومن ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو علماء بارہا سمجھاتے ہیں، اور میں نے بھی کئی مرتبہ سمجھا ہے کہ مومن اور ایک مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مومن سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو تم نار جہنم سے بچاؤ. اب کیسے بچانا؟ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور وہی حکم اپنی اولاد کو پہنچانا، اور اپنے عزیز و اقارب اور امت مصطفیٰ تک یہ پیغام پہنچانا. اور اگر اس کے خلاف اگر تم چلے گئے، ظاہر سی بات ہے جو عمل سے اللہ اس کے رسول ناراض ہیں، جو علیم بذات الصدور ہے، تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے نار جہنم پھر تیار ہے. کیونکہ مومن اگر ہوتے تو برابر اللہ کی بات پر عمل کرتے، سرور انبیاء کی زندگی کو سمجھتے، فرمان مصطفیٰ کو سمجھتے، اور جو ہے ہمیشہ جو اللہ اس کے رسول کا اور حق کے جو ہے حق گو بن جاتے، حق پر چلنے والے بن جاتے، حق کے مسافر بن جاتے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ جو ہے مومن کہہ کر خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ میرے اس عذاب سے. اب کیسے بچانا، یہ میں آگے خلاصہ کروں گا کہ کس طریقے سے بچانا ہے، کیسے بچنا ہے، ہمیں کیسے بچنا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے کن اعمال سے ناراض ہو رہا ہے، کس عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے. یہ سارا خلاصہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو ابھی جو اللہ تعالیٰ، جو اللہ کا جو فرمان عالی شان ہے، یہ ایک موٹے الفاظ ہے، واضح الفاظ ہے، اور الفاظ لفظ ٹو لفظ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور
اپنے اولاد کو بچاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے عذاب اور نار جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جلانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن منشأ الہی یہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا فرمائی، صحیح اور غلط کی پہچان بتا دی، اس کے بعد بھی اگر تم مفاد پرست رہے، اللہ کے فرمان کے خلاف جاتے رہے، خود غرض بنتے رہے، دنیا کی شہرت کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا کی جو فنا ہونے والی روشنی کے اندر تمہیں چکا چوند ہو کر رہ گئے، تو پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کا فرمان سمجھ میں نہیں آنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کے طے شدہ عذاب کے متعلق تمہیں نار جہنم میں رسید کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو عذاب دینا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کسی بھی امت میں پیدا فرما دیتا، پھر ہم کہیں بھی رہتے، کہیں بھی برباد اور فنا ہو جاتے، تو پھر ہماری آخرت برباد ہو جاتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ میں ہمیں پیدا کیا۔ پھر یہ احسان بہت بڑا احسان عظیم اللہ کا ہے، اس نے یہ سرور انبیاء کی امت ہمیں بنا دیا، یہ گناہ گار امت۔ پھر فرمایا ایمان والوں تو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اولاد کو بچاؤ۔ تو لمحے فکر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچاؤ گے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، اللہ کے فرمان سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کا حکم دے رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ علم عطا فرمایا، ظاہر باطن ہر شے، آنے والا گزرا ہوا موجودہ سارا علم اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ جب اولاد کو بچانے کی بات آئی تو ماں باپ اولاد کو بچائیں گے تو اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے اللہ سے اپنے آپ کو تو ہم بچا سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، صحابہ ساری زندگی پوچھتے رہے، وسلم واللہ اعلم ورسولہ یا رسول اللہ ارواحنا فداک، ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا، ہم سمجھے نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا سمجھ میں آ گیا بچنا، لیکن یہ اولاد کو بچانا اللہ کے نعرے جہنم سے کیسا ہے؟ تو اللہ آقا فرمانے لگے کہ تمہیں جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر تم عمل کرتے ہو، وہی تم حکم دیو، یعنی اللہ نے جو بات کا کرنے کا حکم دیا وہی حکم تم اپنی اولاد کو پیغام پہنچاؤ، اور جس چیز سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اسی چیز کا حکم بھی تو اپنی اولاد کو دیتے رہو۔ یہی اللہ اس کے رسول کا علم ہے جو اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ امت تک پہنچایا۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ قرآن حدیث کیا ہے؟ علم ہے۔ قرآن حدیث کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ علم دین جو ہے اپنی اولاد کو دینا لازم ہے، کیونکہ تم اور تمہاری اولاد اللہ کے عذاب سے، نار جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ تو نار جہنم سے محفوظ ہونے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے کیا ضروری لازم ہے؟ علم دین، قرآن اور حدیث کا علم تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، جس میں تمہاری اور تمہارے اولاد کی حفاظت اور تمہارے اور اولاد کی بقا ہے۔ یہ ہے علم دین۔ تو قرآن اور حدیث جو علم دین ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا لازم ہے۔ تو یہاں بات خلاصہ ہوا کہ جب اولاد کی تربیت کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اپنے میرے نہر جہنم سے بچنا ہے، اور اولاد کو بچانا ہے، اہل و عیال کو بچانا ہے، میرے فرمان کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے اب ہمارے لیے؟ لازم ہے۔ لازم یعنی فرض ہے، لازم یعنی فرض ہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے نادانی سے یہ فرض ہے کیا، لازم ہے کیا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تو نماز پڑھو بولے، نماز پڑھنے والا ارے نمازی ہے ماشاءاللہ، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اب نمازی ہے آپ ماشاءاللہ، لیکن آپ نمازی ہے یہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تمہاری عبادت غارت ہے، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ریاکار بننا چاہ رہے ہیں عبادت کر کے، تلاوت کر کے اگر آپ کچھ بننا چاہ رہے ہیں، نوافل پڑھ کے آپ جو ہے شہرت پانا چاہ رہے ہیں، تو پھر خدا کی قسم اللہ کو ایسی عابد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اپنے جب اولاد کی تربیت کی بات آئی تو یہ علم دین کا معاملہ سمجھانا آج امت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں علم دین کو، دینی تعلیم کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم علم دین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ علم دین کی بات آئی جب اللہ تعالیٰ کی یہ امت مصطفیٰ اپنی اولاد کو جو علم دین سکھائے گا، قرآن و حدیث کا علم سکھائے گا، علماء کی تعظیم سکھائے گا، ان کی تربیت سکھائے گا، ان کا ادب سکھائے گا، تو وہ بچہ جا کر قوم کا رہنما بننے والا ہے۔ وہ بچہ کیا بننے والا ہے؟ قوم کا رہنما بننے والا ہے۔ ورنہ قوم کا رہنما ہر چلنے والا نہیں بنتا۔ قوم کی حفاظت، مذہب اسلام کا جو ہے رہبر ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ لہٰذا مسلمان ہیں اور مومن بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومن کو یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، کہ تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے اولاد کو بچا لے، یہ فکر پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد ضرور بضرور تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اولاد کو نار جہنم سے بچانے کے لیے میرے اور میرے حبیب کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو علم دین کیا ہے؟ دینی تعلیم، قرآن و حدیث کا علم، آقا کی زندگی، صحابہ کی زندگی، آل رسول کی قربانیاں، یہ ساری چیزیں ہم تک آ رہی ہے، یہ علم دین کی وجہ سے آ رہی ہے، علم دین کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور بار بار علم دین کہنا اس لیے لازم ہو چکا ہے کہ آج ہم علم دین کو یہ امت بڑا معمولی سا سمجھ رہی ہے، اور آج بربادی ہونے کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم حق پرست رہ کے، حق پر رہ کے، اس کے بعد بھی ہم اپنے ہی علم دین کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو، علم دین کو ہم حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم بربادی کی طرف جا بھی رہے ہیں۔ سارے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں آپ، علم دین کی بات آئی تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سارے مذاہب میں جہاں پر بھی ان کے مقدس مقامات ہیں، ان کے بڑے بڑے ان کے پیشوا ہیں، وہ کتنی ان کے باطل عقائد کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کر ہمارے سارے امت مصطفیٰ کے لیے لمحے فکر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، شہرت یافتہ سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہوں گے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سب ہر فرد واحد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے باطل عقائد رکھنے والے جو پیشوا ہے، ان کے مقدس مقامات ہے، تو وہ لوگ کتنا ان کے باطل عقائد کی قدر بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں۔ اور ہماری قوم پہ شرم اور افسوس ہے یہ امت پہ کہ ہم حق پہ رہ کے بھی نہ علم دین کی قدر کرتے ہیں اور نہ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ اتنی شرم اور افسوس کی بات ہے، یہ امت اتنی آخری دہانے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امت باطل عقائد رکھنے والوں سے ہم گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ جو باطل عقائد رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم وحدانیت کا ڈنگا بجاتے ہیں، عبادت کی باتیں کرتے ہیں، ہر جتنے بھی ارکان خمسہ کی بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب باطل عقائد رکھنے والوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کی جو ہے اپنے عقائد کو دیکھیں گے، تو ہمیں اپنے آپ پہ شرم آتی ہے اور ہمارے امت پہ شرم آتی ہے۔ ان سے بھی گئے گزرے ہماری قوم بن چکی ہے آج۔ ارے ہم ان سے ذرا ان سے تقابل کر کے تو دیکھو۔ علم دین کی بات آئی تو اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے، اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے، تو پھر ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علم دین کو لے کے اور علماء کو لے کے۔ علم دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بس 5 وقت نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، سب سے بڑے عابد ہم ہو گئے، سب سے بڑے عبادت گزار کون ہو گئے؟ وہ پڑھنے والے ہم ہو گئے۔ لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی نہیں معلوم، لیکن دل میں یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، خیال ہے کہ ہم جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں اور جو ہے آپ نہیں پڑھیں۔ یہ امت میں چل رہا نہیں، وہ جو ہے میں 4 نمازاں پڑھ لیا، تم میرے کو ظہر میں نہیں دکھے، میں اتنے پڑھ لیا تم عصر میں نہیں دکھے، میں اتنے پڑھ لیا تم جب نہیں دکھے۔ ارے تمہاری سوچ پہ لعنت ہے۔ ارے تم پڑھ لیے، اللہ اس کے رسول کو دیکھو، اللہ کو دیکھو، اپنی عبادت کو دیکھو۔ اگر آپ کو اصلاح کرنا ہے تو محبت اخلاص سے جا کے اصلاح کرو۔ آپ سب کو ڈنڈورا پیٹ لیتے پھر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھے، چلو 5 وقتہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں درد ہوگا، احساس ہوگا، آپ جا کے بول سکتے کہ اے میرے بھائی، کہ آپ جو ہے بات کے لیے نظر نہیں آ رہے ہیں
ہاں ایسے الفاظ اخلاق سے منہ سے پھول جھڑیں آپ کے، ایسی بات کہیں آپ، یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ جو سے غیبت کر لیتے پھر رہے نہیں، انہوں جو ہے وہ نماز میں انہوں نہیں دکھے، انہوں اب نہیں آئے، انہوں فلاں نہیں آئے بولے، تو پھر خدا کی قسم تمہاری عبادت غارت ہے. تم اللہ کے گھر کو اس لیے آ رہے ہیں کہ دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، عبادت نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، بولے ارے اللہ کا بندہ کہیں بھی پڑھتا ہوں گا، لیکن ایک دو نمازیں کہیں پڑھ لیا ہوں گا الگ بات ہے. چلیے کوئی مسافر ہے، کوئی تاجر ہے، ہاں کوئی طبیب ہے، کوئی کچھ بھی ہے، الحمدللہ وہ ان کی عبادت کر رہے ہوں گے. لیکن آپ جو ہے ایک دو نمازیں کوئی نہیں پڑھے یا کچھ نہیں دکھے تو یہ بھی نہیں بولنا، اور انہوں پڑھنے والے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ دیکھو میں اتنے نمازیں پڑھا، انہوں اشراق میں نہیں دکھے، انہوں چاشت میں نہیں دکھے، ہاں انہوں تہجد میں نہیں دکھے، انہوں یہاں نہیں دکھے، یہ نوافل ہے. تو یہ عبادت کا معاملہ ہے. میں دو نظریے بتا رہا ہوں. آج ہم جو قسم پسری کے عالم میں جو ہم چلے گئے ہیں، بربادی کے عالم، یہ امت جاری، اس کے بارے میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ عادت کا معاملہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، صبح پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہاں لیکن ایک عالم دین ہے، وہ عالم دین جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، باقی کا جو اوقات ہے نوافل کے وہ انہوں علم دین سکھانے میں لگا رہے ہیں. اگر وہ علم دین لکھانا سکھانا چھوڑ دیں گے تو خدا کی قسم یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور اسلام بربادی کے عالم میں بہت جلد چلا جائے گا. اگر یہ مسجدیں ویران ہو گئی اور علم دین سیکھنے والے اگر ختم ہو گئے اور دینی مدارس ختم ہو گئے تو خدا کی قسم پھر یہ نام و نشان اسلام کا نصف و نابود ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ محافظ ہے اس اسلام کا. لیکن افسوس کی بات ہے میدان محشر میں جب قیامت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب قیامت کب آئے گی، جب اللہ اس کے رسول کو ماننے والا نہیں رہے گا. ایمان کو بیچنے والا بھی نہیں، ایمان کو سب بیچنے والے پیدا ہوں گے کہ ایک بھی ایمان پہ قائم رہنے والا نہ ہوگا. تو خدا کی قسم یہ دنیا کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کی بقا ہے تو ایمان والوں سے ہے، اللہ والوں سے ہے، علماء حق سے ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں دین تعلیم کو لے کے، علم دین کو لے کے آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بڑا نازک شرمناک معاملہ آج ہمارا ہے دین تعلیم کو لے کے، دینی مدارس کو لے کے اور علماء کو لے کے. اور آپ نہیں ہمارا بچہ پڑھ لیا، کیا تھوڑا قرآن پڑھ لیا، تھوڑے نماز آ گئے، وہ نماز وہ قرآن بھی پڑھتے پڑھتے بھی آپ جو ہے اتنی بار جو ہے پڑھانے والوں کے ساتھ آپ دل آزاری والے گفتگو کر دیتے کہ بس وہ ان کے پڑھانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس بس کہ کوئی اور دوسرے ہیں. میرے بھائی یہ اسلام کا درد میں بنیاد بتا رہا ہوں، میں یہ بنیاد بتا رہا ہوں. آج اسلام کھوکھلا ہو رہا یہاں سے اور ہم خالی اوپر دیکھ رہے ہیں، ظاہری کو دیکھ رہے ہیں جو فنا ہونے والا ہے. ہمیں باطن کو دیکھنا چاہیے. جس طریقے سے بنیاد مضبوط ہوگی تو تمہاری جو نقش و نگار کام میں آئے گا. بنیاد کھوکھلی ہوگی تو نقش و نگار تمہارے اوپر گر سکتا ہے. تو اسلام، دینی تعلیم، علماء، دینی مدارس یہ ہماری مضبوطی ہے اسلام کی، اسلام کی قوت ہے یہ ہماری. لیکن آج ہم نہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں، نہ اولاد سمجھ رہی، نہ دین کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں اس بات کو. بڑا افسوس کا معاملہ ہے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے اے میرے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے، اپنے اولاد کو بچا لے. کہیں تیری یہ کمزوریوں کی وجہ سے تجھے نار جہنم میں رسید ہونا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. بات تربیت اولاد کی آئی تو اس کے بعد علم دین سے ہوتے ہوئے سارے مسائل کو میں سمجھانا میرا مقصد ہے کہ آج یہ امت کہاں جا رہی، آپ کیا کر رہی ہیں، ہاں کیا ہے دین تعلیم کی کیا قدر ہے. آج ہر فرد واحد آج 90 سے 95% مسلمان دینی تعلیم کو سمجھ نہیں سکے، قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکے. ہاں اور جو دینی تعلیم کا معاملہ جو چل رہا ہے بڑا نازک، ہاں جہاں پر جو ہے ماں باپ وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم کا ہنر سکھاتے ہیں، دینی تعلیم سے وابستہ کرتے ہیں، علماء سے وابستہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے تم عالم بن گئے تو تمہارے اندر جو ہے دنیا نہیں آ سکتی. یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری جہالت ہے. آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے آپ علم دین نہیں سکھا سکتے، اس لیے نہیں سکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے انہیں دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جہالت والی بات ہے. ہاں ارے آپ علم دین سکھاتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کیا مطلب ہے دعا کا؟ اے میرے مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور نیکیاں عطا فرما، بھلائی عطا فرما. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اب دنیا میں بھی بھلائی ہونا، آخرت میں بھلائی ہونا، دعا برابر مانگ رہے ہیں. لیکن جب دنیا کی بھلائی کی بات آئی تو دینی تعلیم سے دور بھاگ جا رہے ہیں، علماء سے دور بھاگ جا رہے ہیں. اور امت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے نہ دینی تعلیم کو سمجھ رہے ہیں نہ علماء کو سمجھ رہے ہیں. ارے میرے بھائی دینی تعلیم اور علماء دینی مدارس کیسا چلتے ہیں؟ بڑا نازک مسئلہ ہے. آپ ہی سے چلتے ہیں، یہ امت سے چلتے ہیں
اور آپ درمیان میں بول لیتے بیٹھیں گے نہیں ان کو وہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں ان کو یہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں بولے تو پھر اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر. آپ جا کے دیکھیں آپ کے پاس پروف ہے, لیجیے اگر آپ کے دل میں درد ہے قوم کا کچھ کر سکتے ہیں آپ. ہاں ارے اسلام کی بقا دینی مدارس سے ہے اور مساجد سے ہے. اب اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ, نہیں سمجھ رہے. ایک طبیب کے جا کے آپ کبھی زندگی میں یہ نہیں بول سکتے کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ جو ہے یہ گولی نہیں دینا یہ گولی دینا, بول سکتے؟ خدا کی قسم تو کبھی نہیں بول سکتے. لیکن آپ بڑی شان سے منہ اٹھا کے آ جاتے عالم دین کے پاس, یہ کئی کو بولے وہ کیسا کرے وہ کئی کو کرے ایسا. یعنی نہ ان سمجھے نہ ان کی آل اولاد سمجھی زندگی میں. لیکن امت کے لیے میں فکر بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں نعرہ جہنم تمہارے لیے تیار نہ کر دے. اسلام برباد ہونے جا رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو. یہ ہمارا سمجھنا اول فریضہ ہے. یہ دینی مساجد اور مسجدیں آج آباد ہے, دین مدارس کے اندر جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ اسلام کی بقا ہے, اسلام کی بقا ہے. اگر اس کے اندر اگر ہماری امت اگر لاپرواہ ہو جائے گی, ہاں دینی مدارس کی دینی تعلیم کے معاملے میں لاپرواہ ہو جائے گی, علماء کے عزت کے معاملے میں لاپرواہ ہو جائے گی, یہ کہہ کر لاپرواہ ہو جائے گی کہ نہیں بہت ہے, نہیں بہت ہے. اگر ایسا بولیں گے تو خدا کی قسم تمہارے سینے میں ایمان نہیں ہے. اسلام کو برباد کرنے والے بن جائیں گے. پھر تو اسلام برباد تو نہیں ہوتا, ہاں لیکن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. آیا باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ حق بات ہے. دینی تعلیم اور اسلام کی بقا, اسلام کی بنیاد بتا رہا ہوں میں کہ تربیت اولاد سے لے کر دینی تعلیم تک کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور یہاں پر آج ساری امت جو ہے لاپرواہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ لاکھوں روپے دنیائی تعلیم میں خرچہ کر رہے ہیں, ہاں کریے, آپ لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں, لیکن وہی جو ہے آپ کبھی آپ دینی تعلیم کو سکھانے میں, دینی مدارس کی بقا میں کبھی ہم سوچے اس کے بارے میں نہیں سوچے. پھر اسلام کیسا زندہ رہے گا؟ خدا کی قسم اسلام کو برباد کرنے والی ہم خود ہیں اور کوئی نہیں ہے. یہ امت ہے. آپ کو یہ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرمایا کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے 2.5% نکالو. تو 100 روپے پہ اگر بندہ 2.5 روپے نکالتا ہو کیا وہ غریب ہو جاتا ہے؟ ہاں چلیے وہ اپنے جیب سے 10 روپے بھی دے سکتا ہے, لیکن برابر ظالم حکومتیں جو ہے آپ کے اوپر جو ہے قانون پہ قانون لاگو کر رہی ہے, ہاں آپ کا خون چوس رہی ہے, آپ پر ظلم کر رہی ہے. پھر آپ سے جو ہے فلاں اتنا 80% وہ فلاں یہ فلاں پورا نکال رہی, اور آپ دے رہے ہیں برابر, مجبور ہو کے دے رہے ہیں, لائن میں ٹھہر کے دے رہے ہیں, قطار میں ٹھہر کے دے رہے ہیں, وقت سے پہلے کچھ بھی کر کے دے رہے ہیں. ہاں کتنی بری آج ہماری امت کی حالت بتا رہا ہوں میں. اور اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تو میرے راہ میں جو ہے 2.5% کر, میرے راہ میں جو ہے 5% کر لے. سال میں تو مرتبہ 2.5%. تو اللہ تعالیٰ جس کو نوازا کیا انہیں علم دین کی بقا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ 10 روپے بھی نہیں دے سکتا 100 روپے میں سے. میرے بھائی میں بنیاد پر یہ نہیں بول رہا ہوں آپ بیچ دیو بول کے لیں. خدا کی قسم اسلام برباد ہو رہا ہماری. میں آپ کی سوچ کو ایک ہدایت سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہوں. اللہ اس کے رسول جو چاہتے ہیں, علماء جو چاہتے ہیں, اسلاف نے جو قربانیاں دیے, وہ ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہماری امت کہاں جا رہی ہے. راست پہ جانا تھا, لیکن آج ہماری سوچوں میں جو ہے آج صرف مفاد پرستی انانیت آ چکی ہے. آج ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. درد ہے آپ کے سینے میں, ہمارے سینے میں درد ہے, لیکن اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو جان بوجھ کر بھی انجان بیٹھے, جان بوجھ کر انجان بیٹھے. ہمدردی ایسی ہمدردی نہ کوئی جس میں تمہاری مفاد پرستی ہے. مفاد پرستی والی ہمدردی نہیں ہونا, اخلاص والی ہمدردی ہونا, درد والی ہمدردی ہونا, حقانیت والی ہمدردی ہونا, جو ہمدردی سے تمہارے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. مفاد پرست والی ہمدردی دکھانے والے دنیا میں بہت مل جائیں گے آپ, لیکن ایسی ہمدردی ہونا بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے حاضر, کہنے کے لیے بہت ہے اور کہنا بھی چاہیے. جب تک ہم نہیں کہیں گے قوم کو معلوم نہیں ہوگا. ہمارا کہنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے, ہاں اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر اسلام کی بقا کی طرف غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ عبادت کر رہے ہیں, عبادت آپ کے حد تک محدود ہے, زکوٰۃ آپ کے حد تک محدود ہے. ہاں یہ ساری چیزیں جسمانی ہماری جس چیزیں آپ کے اندر ہے وہ آپ تک محدود ہے. دیکھیے آپ عابد ہیں, لیکن اگر کوئی شخص علم دین سکھا رہا ہے فرائض کو انجام دیتے ہوئے,
اگرچہ کہ وہ نوافل نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کا علم دین سکھانا تمہارے نوافل سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کے، تمہارے نوافل سے بڑھ کے اس کا علم دین سکھانا ہے اللہ اس کے رسول کے پاس، کیونکہ وہ عالم ہے، اور عالم کا مقام ہزار عابدوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں میں نے سرور انبیاء فرمان جاری کر رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ جب وقت ہو چکا ہے 1:15 کو جماعت ٹھہرنا ہے، لہٰذا کہنا لازم ہے، ضروری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم باہر جائیں گے تو ٹھہر جائیں گے، وہاں ٹھہریں گے، ہوٹل میں ٹھہریں گے، فلاں ٹھہریں گے، اس سے بہتر تو ہے تمہارا یہاں بیٹھ کے 5 منٹ سن لینا، بہتر ہے نہیں ہے، خدا کی قسم ہے نا بہتر۔ اللہ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہارے لیے 5 منٹ اگر اللہ کی عبادت اور فرمان مصطفیٰ سن رہے ہیں آپ تو یہ لازم ہے تمہارے لیے، میرے لیے تو بولنا لازم ہے، فرض ہے۔ ہاں اگر ہم باہر جائیں گے تو آپ یہاں وہاں ٹھہریں گے، بارش ہوں گی تو کہیں بھی کونے میں چلے جائیں گے، دھوپ تیز رہی تو آسرے میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے ہر چیز سے تمہیں حفاظت دے کر اللہ نے یہاں بٹھایا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، کروڑوں کرم ہے، اس نے اتنے بہتر مقام پہ ہمیں بٹھایا ہے، تو 5-10 منٹ اللہ کا کلام سننے میں کیا ہے؟ لیکن وقت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ آقا و مولا فرماتے ہیں، دیکھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا سرور انبیاء احمد مجتبیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کا غمخوار آقا تشریف لانا ہے، اور میں جذبات میں نہیں کر رہا ہوں، درد میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا درد ہے، اور آپ کے سینے میں درد ہونا چاہیے کہ اسلام کی بقا اور بنیاد سمجھانا میرا مقصد ہے۔ تربیت سے تربیت کی تربیت ہے نا، وہ دینی تعلیم سے ہوتے ہوئے کہاں تک آ کے رک رہی ہے اور ہم کہاں کمزور ہو رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کس بات پر بحث ہو گئی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بنی اسرائیل کے 2 شخص پر بحث کر رہے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا کیسی بحث؟ تو صحابہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ 2 شخص تھے کہ ایک وہاں پر عابد تھا اور ایک عالم تھا، یعنی عابد اتنا عبادت گزار تھا ماشاءاللہ کہ وہ دن بھر روزے رکھا کرتا، رات بھر نماز پڑھا کرتا، نوافل پڑھتا، سب کچھ کرتا، اور ایک عالم تھا جو اس وقت جو ہے عبادت بھی کیا کرتا تھا، انجام دیا کرتا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے جو ہے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو، پیغمبر کے پیغام کو، صحیفے کے علم کو وہ آگے پہنچایا کرتا تھا۔ تو فوراً آقا نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے ایک ادنا پر فوقیت دی ہے، ویسے ہی ایک عالم کی فوقیت مقام ایک عابد پر ہے۔ کس نے کہا؟ سرور انبیاء کہہ رہے ہیں، صحابہ بحث کر رہے ہیں، تو آقا فرمان مصطفیٰ ہے کہ آج اس سے میں علم دین اور علماء اور دین مدارس اور مسجد کی بقا بتا رہا ہوں۔ عزت تمہارے لازم ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ آپ انہیں فلاں ہیں، انہیں بہت ہے، انہیں اتنے ہیں اتنے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں، ہماری قوم کو اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آپ مفاد پرستی والی ہمدردی نہیں کرو دینی مدارس سے اور علماء سے، مت کرو، خدا کی قسم مت کرو، یہ ہماری التجا ہے۔ اگر خدا کی قسم یہ سب ویران ہو جائیں گے تو پھر مسجدیں ختم ہو جائیں گی نا، تو خدا کی قسم فوراً قیامت آنے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، اگر اسلام ختم ہو گیا 1 مہینے میں نوتن ذالک کوئی اللہ والا نہیں ہے تو پھر خدا کی قسم 1 مہینے کے بعد فوراً قیامت آ سکتی ہے۔ اللہ والے ہے، دنیا چل رہی، علماء ہے، دنیا چل رہی، غربا ہے، دنیا چل رہی، یہ درد ہے ہمارا۔ لہٰذا 1:15 کو جماعت ٹھہرنا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں میں 1:15 کو، لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی جستجو بتا رہی ہے، اگر کوئی بے چین ہے تو ہم غور کریں گے اس کے اوپر، لیکن آپ کی جستجو، آپ کا درد، آپ کا اسلام سے محبت، اسلام کی بقا بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کا درد ہے اور علماء کا درد ہے، آپ کے سینے میں اسلام کی بقا چاہتے ہیں آپ۔ لہٰذا یہ چیز ہمارے سامنے جو میں درد دل رکھ رہا ہوں، یہ میرا نہیں بلکہ ساری امت کا، علماء کا، سب کا درد ہے، میں اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھا انشاءاللہ ہم حق کا ساتھ دیں گے اور برابر اسلام کی بقا کے لیے
ہم ہر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی بقا کو سمجھ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے جو ہے مذہب اسلام کا کام لے میرے مولا۔ اس دعاؤں کو آقا کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ عطا فرمائے۔